اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ فقط ہم سفر رہے ہجرت کی رات ہی نہ، فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکابے نبی عمر بھر رہے، صدیق ہم رکابے نبی عمر بھر رہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت مہمانان گرامی، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، محترم محمد قمر عباس صاحب، محمد احتشام صاحب، محمد وسیم صاحب، انہوں نے اپنے والد محترم غلام عباس مرحوم و مغفور کے سالانہ ختم شریف کے موقع پہ اپنے اس گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ، ذکر آل بیت مصطفیٰ، ذکر اصحاب مصطفیٰ کی یہ خوبصورت محفل سجائی۔ اتنے لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، سنیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کی اس محفل کے نتیجے میں مرحوم کو قبر میں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ ایک بندہ کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس دعا کو قبول کر کے مرحوم کے درجے بلند کرتا ہے۔ اس آسمان کے نیچے اور اس پوری کرۂ زمین پر سب سے خوبصورت محفل وہ ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم قمر عباس صاحب کو کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے صرف دیگ پکا کے محلے کے بچوں کو گلی میں اپنے والد کے نام کی تقسیم نہیں کی، بلکہ اتنا ان کو توفیق نصیب ہوئی، اتنے مسلمانوں کو اپنے گھر میں دعوت دی، بلایا، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کو سجایا، اور اس ذکر کا صدقہ آخر میں ان کے والد محترم کے لیے بخشش کی دعا ہوگی۔ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے اس جیسی محفل سے اچھی محفل کوئی نہیں، اور اس جیسی مرحوم کے لیے دعا جیسی کائنات میں اور کوئی دعا نہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب ذکر اذکار کا صدقہ مرحوم غلام عباس کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں رب نے اپنے پیارے محبوب کے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا اور صدیق اکبر کے دل کے خلوص کو رب نے قرآن کی اس آیا مبارکہ میں خود بیان فرمایا ہے۔ اور حضرات محترم یہ ملحوظ خاطر رہے، ارد گرد کے لوگ اگر کوئی صحابہ کا قائل نہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے یہ جو صدیق اکبر کا پورا مہینہ ذکر کیا ہے کسی کو جلانے کے لیے کیا ہے، نانا ہمارا ذکر صدیق اکبر صحابہ کرام کا تذکرہ جو ہم کرتے ہیں
اس میں اس کے پس پردہ نہ کوئی جلن ہے، نہ کسی کو جلانا مقصود ہے، نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے۔ صدیق اکبر کا ذکر کرنا میری خاندانی مجبوری نہیں، میری خونی رشتے کی مجبوری نہیں، بلکہ صدیق اکبر کا ذکر کرنا میرے ایمان کی مجبوری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل کہنا، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو، ملنگوں کو یہ جلانے کے لیے، ستانے کے لیے یہ ہم خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کا لفظ بولتے ہیں۔ نا قطعاً نہیں۔ حضرات محترم، جب ہم خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، بلکہ اجماع صحابہ کو کچھ لوگ جو غلط قرار دے رہے ہیں، اجماع صحابہ پر مہر لگانے کے لیے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ میں سے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، ماشاءاللہ ٹیچر حضرات موجود ہیں، اس لیے میں گفتگو ایسے انداز سے کر رہا ہوں کہ اگر کسی ٹیچر صاحب کو اپنی کلاس کو سبق پڑھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ آج کی اس گفتگو کو مد نظر رکھ لے۔ ہمارا جناب سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ بلا فصل ہونے کے حوالے سے آپ کا ذکر پاک کرنا کسی کو جلانا نہیں، بلکہ آپ خود اندازہ لگائیں، جب پیغمبر کا وصال ہوا، حضور نبی کریم سروئے زمین پر جو جماعت چھوڑ کے گئے، وہ جماعت میرے جیسے مسلمان نہیں، آپ جیسے مسلمان نہیں، کوئی اور کسی صدی جیسے مسلمان نہیں، وہ مسلمان جو نبی نے اس روئے زمین پر اپنے وصال کے وقت چھوڑے، وہ عام نہیں ہے، وہ مسلمان ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے تمام صحابہ میں سے ہر ایک صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، جس بھی ہدایت کے ستارے کی کہ پیچھے چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کہنے پہ میں کیوں مجبور ہوں؟ اس لیے میری کوئی خاندانی مجبوری نہیں، میری کوئی خونی رشتے کی مجبوری نہیں، حضرات محترم میرے ایمان کی مجبوری اس لیے ہے کہ پیغمبر نے جو جماعت چھوڑی وہ ساری کی ساری جماعت وصال مصطفیٰ کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد، اس ساری جماعت نے جس ہستی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی کے بعد اس کو خلیفہ منتخب کیا، وہ ساری جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ آج اگر میں ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہ مانوں تو بات میری ذات کی نہیں، بلکہ بات اس پوری جماعت کی ہے جو جماعت پیغمبر اسلام اس دنیا میں چھوڑ کے گئے، اور ساری جماعت نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خلیفہ بلا فصل منتخب کر دیا۔ ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہ ماننا ابو ہریرہ کی مخالفت، عمر فاروق کی مخالفت، عبداللہ ابن مسعود کی مخالفت، حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ جتنے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی مخالفت، عبداللہ ابن عمر کی مخالفت، مولا کائنات مولا علی کی مخالفت، حضرات محترم مصطفیٰ کریم کے وصال کے بعد تمام امت جو صحابہ تھے، حضور جو صحابہ چھوڑ کے گئے، ان سب نے بالاجماع جس ہستی کو اپنا خلیفہ بنایا، آج میں مجبور ہوں اس ہستی کو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کروں۔ اس لیے حضرات محترم صرف وہ لوگ ہی نہیں جن لوگوں نے صدیق اکبر کے وصال کے بعد عمر فاروق کو منتخب کیا، وہ آج کی عوام نہیں تھی، آج کی عوام نہیں تھی۔ داتا علی حجویری بعد میں آئے،
غوث سمدانی بعد میں آئے، بایزید بستامی بعد میں آئے، حسن بصری بعد میں آئے، پیر مہر علی بعد میں آئے، صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کو اس ساری کائنات کا خلیفہ منتخب کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے تقوی کو پرکھ پرکھ کے کامیاب قرار دیا، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جتنے بھی میرے نبی کے صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے تمام صحابہ کو انعام میں جنت لکھ کے عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ حضور کی محفل میں آئے، پیغمبر کی نظر پڑی صدیق اکبر کے چہرے پر، جملہ ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں موجود ہے، فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، اے کائنات والو جو دنیا میں جو بندہ جنتی بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے یار ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، لو آپ سوچیں گے یہ کیا ہوا؟ کبھی امام باقر کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، کبھی امام باقر کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، کبھی امام باقر کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جناب یہ تقسیم جاہل ملنگوں کی ہے، ہمارے نزدیک ان آئمہ کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا علیہ السلام کہو تو پھر بھی دعائیہ جملہ ہے، رضی اللہ عنہ کہو پھر بھی دعائیہ جملہ ہے، رحمت اللہ علیہ کہو پھر بھی دعائیہ جملہ ہے۔ یہ جاہل ذاکر یہ کہتے ہیں کہ جناب رضی اللہ والے اور تھے، علیہ السلام والے اور تھے۔ میں نے کہا وہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس علیہ السلام، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جملے دعا کے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، علیہ السلام کا معنی ہے اللہ کی ان پہ سلامتی ہو۔ اس لیے اگر کوئی ملنگ نیٹ پر کسی کلپ میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ علیہ السلام والے اور ہیں، رضی اللہ والے اور ہیں، آپ سمجھ جانا کہ یہ علم سے دور ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں، یہ امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ رضی اللہ عنہ کہنا بھی دعائیہ جملہ ہے، علیہ السلام کہنا بھی دعائیہ جملہ ہے۔ اور حضرت علی کو امام بخاری نے ایک روایت میں علیہ السلام فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انبیاء کو، ایک ایسا طبقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں انبیاء کو علیہ السلام کو۔ میں نے کہا پھر امام بخاری کو سمجھانا تھا، انہوں نے ایک روایت میں حضرت علی کا ذکر کیا، ساتھ علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو۔ حضرات محترم، حضرت امام باقر علیہ السلام
آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا لستو بے منکرن فضل ابی بکرن ولستو بے منکرن فضل عمر ولیکن ابا بکرن افضل منہو۔ احتجاج طبرسی کی روایت ہے، شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر ہے 204، اور ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ وہاں پر امام باقر کا قول درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں لستو بے منکرن فضل ابی بکرن، میں ابو بکر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، ولستو بے منکرن فضل عمرن، میں عمر فاروق کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن امام باقر فرماتے ہیں ولیکن ابا بکرن افضل منہ، میرے نزدیک تمام صحابہ سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ حضرات محترم، میں امام باقر کی کا قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ امام ابو بکر صدیق کیسے ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علی الحق فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے میرے نزدیک تو ابو بکر و عمر دونوں امام عادل ہیں، امام قاسط ہیں، دونوں حق پر زندگی گزارتے رہے، اور جب دونوں کی وفات ہوئی تو امام باقر فرماتے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَمَاتَ عَلَى الْحَقِّ، اور دونوں کی وفات حق پر ہوئی ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تو رفاقت مصطفیٰ سب کو کے سامنے عیاں ہے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکابے نبی عمر بھر رہے، اور ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے۔ امام باقر کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام جعفر صادق کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ورضی اللہ عنہ، آپ کی تفسیر ہے تفسیر حسن عسکری۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام حسن عسکری نے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر آیا، میں نے نہیں لکھا، میرے پیر و مرشد پیر کرم شاہ کا قول نہیں، غوث پاک کا قول نہیں، داتا علی حجویری کا قول نہیں، اس امام حسن عسکری کا قول ہے جن کو صدیق کا منکر بھی اپنا 11واں امام تسلیم کرتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تینوں دعائیں حضرت امام حسن عسکری نے سورہ بقرہ کے تحت ابو بکر صدیق کے حوالے سے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت درج فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جعلک منی بمنزلت السمع والبصر، اے ابو بکر تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے بندے کے نزدیک اس کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔
اہل سنت والجماعت کا تو نہ آل کے بغیر گزارا ہے نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے۔ اگر کوئی آل کا منکر ہے تو پھر بھی جہنمی ہے، اگر کوئی صحابہ کا منکر ہے پھر بھی ہدایت سے دور ہے۔ جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، پر جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حق دار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمے سجدے کر بھاویں، جے توں آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ آج بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اکبر نے باغ فدق نہیں دیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ میں نے کہا جب نہیں دیا اس وقت کیا علی تھے؟ میرا سوال ہی آپ اگر سمجھیں تو آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جب کسی نے فاطمہ الزہرا کا حق باغ فدق نہیں دیا کیا علی تھے؟ بولیے کیوں نہیں لے کر دیا؟ آج آپ کی بیوی کا کوئی دشمن حق مار لے تو کیا اگر غیرت والے ہو تو اس سے حق لے کہ بیوی کو دو گے کہ نہیں دو گے؟ ان سے لے کے دینا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تینوں خلفاء کے بعد مولا علی جب خود خلیفہ بنے پھر تو پاس تھا نا، پھر دے دیتے۔ پھر بھی مولا علی باغ فدق ایسے ہی تقسیم کرتے رہے جیسے ابو بکر صدیق تقسیم کرتے رہے تھے۔ باغ فدق حقیقت میں ایک حوہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ مال فے ہے۔ سورہ الانفال میں مال فے کا حکم رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور صدیق اکبر اسی طرح تقسیم کرتے تھے جس طرح حضور نبی کریم اپنی زندگی میں باغ فدق کی تقسیم فرماتے تھے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو دیتے تھے، اور مجاہدین کے لیے جہاد کی تیاری اور اسلحے کے ساز و سامان خریدنے پر باغ فدق کی آمدنی کو خرچ کرتے تھے۔ اچھا چلو، اگر حضور نے حضرت زہرا کو دے دیا تھا تو جب غزوہ تبوک ہوا تو سارے صحابہ بڑھ چڑھ کے مال لا رہے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سوچا آج میں ابو بکر کو بڑھنے نہیں دوں گا، میں گھر کا آدھا سامان گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا اس نے کیا کیا، سارا دن مزدوری کی، شام کو جو مزدوری ملی وہ لا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرات محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک سا کھجوروں کا تھا، آپ وہ کھجوریں لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں۔ آپ ثابت کریں کہ غزوہ تبوک میں اگر کسی نے پاس کچھ نہیں تھا تو پورا دن محنت کر کے مزدوری غزوہ تبوک میں کے فنڈ میں جمع کرائی۔ حضرت زہرا کے پاس اگر پورا باغ فدق تھا جس کی آمدن سالانہ 80,000 درہم تھی تو حضرت زہرا نے کیا مال گھر ہوتے ہوئے نبی کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے کچھ نہیں دیا؟ آئے 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 میں کچھ سوالات چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو سوچنے کے لیے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے ایک سا کھجوروں کا مولا کائنات کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اگر باغ فدق پاس ہوتا تو ضرور 80,000 درہم سالانہ پیش کر دیتے، لیکن نہیں، پتہ چلا یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ حضرت علی نے بھی نہیں دیا، امام حسن اور حسین نے بھی مطالبہ نہیں کیا، اور اس صدیق نے اگر نہیں دیا تو سوال اگلا پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہاں؟ کیا گھر پر لگایا، اپنی ذات پر لگایا،
وہ صدیق جب خلیفہ بنتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ماہانہ تنخواہ ان کی مقرر کرو. سوال اٹھتا ہے کتنی کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں مدینے میں ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اتنی میری مقرر کر دو. انہوں نے کہا کہ جناب اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. اس ابو بکر نے باغ فدق کا مال گھر کھانا تھا. ابو بکر صدیق بھی تقسیم کا وہی انداز آپ نے اپنائے رکھا جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا اپنی زندگی میں کرتے رہے. اچھا ساری باتیں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، کیا امام جعفر صادق کو نہیں پتہ چلا کہ زہرا کا حق نہیں دیا؟ وہ کیوں فرما رہے ہیں ہما امامان عادلان کانا علی الحق کے؟ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے ابو بکر کیسا تھا؟ فرمایا وہ حق پر تھا، وہ سچا تھا. کیوں ان کو پتہ نہیں چلا کہ زہرا کا حق انہوں نے نہیں دیا؟ پھر امام حسن عسکری نے یہ روایت جو بیان کی، حضرت فاطمہ الزہرا کو ہم اس لیے عظمت ان کی مانتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بودا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا، بولیے فاطمہ میرے جگر کا. حضور اگر اپنی بیٹی کے بارے میں کہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا تو ہم کہتے ہیں جو حضور کے جگر کا ٹکڑا اس سے بہتر کوئی نہیں. اگر وہ پیغمبر فرمائے اور امام حسن عسکری سورہ بقرہ کی تفسیر میں اپنی شورى آفاق تفسیر کے اندر یہ جملہ لکھے کہ وہی نبی ابو بکر کے بارے میں فرمائے جعلا کا منی بے منزلت السمع والبصر، جیسے ایک بندے کے لیے ضروری اس کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، محمد کی نبوت کے لیے ابو بکر بھی اب محمد عربی کے لیے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر. واب منزلت الروح من البدن، میری بات نہیں امام حسن عسکری کی بات ہے. 11ویں امام فرمایا جس طرح ایک بدن کے لیے روح ہے، بدن اور روح کا رشتہ ہے، اسی طرح رشتہ ابو بکر اور پیغمبر کا ہے. اچھا غار ثور میں 3 دن رہے، 3 راتیں رہے. ہوا کیا بھئی؟ آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ، ہمارے ساتھ اگر کوئی 3 سال رہے یا 3 مہینے رہے یا 3 دن رہے تو بات اور ہے. ہو نبیوں کا امام اور خلوت ہو غار ثور کی اور 3 دن اور 3 راتیں، ایک نبی اور ایک صدیق ہو. میں بات بڑی دور کی کرنے والا ہوں. وہ 3 دن اور 3 راتیں اکٹھے رہے تو پتہ ہے کیا اثر ہوتا ہے؟